پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پھر سے شدت اختیار کر گئی ہے۔ رات گئے پاکستانی افواج نے افغانستان کے بڑے شہروں میں طالبان حکومت کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد افغان طالبان نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا اور صورتحال اب تیزی سے بگڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی طیاروں نے افغانستان کے مختلف حصوں پر بمباری کی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اب یہ معاملہ کھلی جنگ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی اس کشیدگی کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان دعووں سے بھر گئے ہیں کہ پاکستان حملوں کے دوران طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخندزادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پھر سے شدت اختیار کر گئی ہے اور دونوں ملکوں کے حکام کے مطابق رات گئے پاکستانی افواج نے افغانستان کے بڑے شہروں میں طالبان حکومت کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ تھا کہ یہ حملے ان دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ اس کے بعد افغان طالبان نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا اور صورتحال اب تیزی سے بگڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اب یہ معاملہ کھلی جنگ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور حالیہ کارروائی اسی تناظر میں کی گئی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں کابل، قندھار اور پکتیا میں طالبان کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں اور چوکیوں کو نشانہ بنائے گئے، جو ملٹری پوسٹ ہیں ان کی۔ سرحد کے مختلف علاقوں میں زمینی جھڑپوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی طیاروں نے افغانستان کے مختلف حصوں پر بمباری کی، تاہم انہوں نے نقصانات کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ قندھار کو طالبان کی مرکزی قیادت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہیں ان کے سپریم لیڈر جو ہیں ہبت اللہ اخندزادہ وہ موجود ہے، ان کا یہیں پہ قیام ہوتا ہے عمومی طور پہ، جس کی وجہ سے اس شہر پر حملہ خاص اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی اس کشیدگی کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان دعووں سے بھر گئے ہیں کہ پاکستان نے حملوں کے دوران طالبان کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہو سکتی ہے۔ یہ قیاس آرائیہ قندھار کے اوپر جیٹ طیاروں کی مبینہ بمباری کے گرد گھوم رہی ہیں، وہ شہر جسے طالبان کی اعلیٰ قیادت کا آپریشنل بیس سمجھا جاتا ہے۔ وائرل ہونے والے دعووں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملا ہبت اللہ اخندزادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو دعووں میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان کی حالیہ فضائی آپریشن کا مقصد طالبان کے سپریم لیڈر کا خاتمہ تھا، تاہم ابھی تک اسلام آباد یا کابل کی جانب سے اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ ایسا کوئی ٹارگیٹڈ حملہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی مستند نیوز چینل نے طالبان کے رہنما کی ہلاکت کی کوئی خبر دی ہے۔ برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ کابل میں عینی شاہدین نے زوردار دھماکوں کی اور سیاہ دھوئیں اور ایمبولنس کے سائرنز کی آوازیں سننے کی تصدیق کی ہے۔ جانی نقصان کے بارے میں دونوں طرف کے دعوے مختلف ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ درجنوں طالبان جنگجو مارے گئے ہیں اور کئی چوکیاں تباہ یا قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور بڑی تعداد میں پاکستانی اہلکار ہلاک کیے ہیں۔ طالبان کے مطابق صوبہ ننگرہار میں عام شہری بھی زخمی ہوئے جہاں پر پاکستان کی ایئر فورس نے بمباری کی تھی۔ رائٹرز نے کہا ہے کہ آزاد ذرائع سے ان اعداد کی جو بھی دیے جا رہے ہیں، جو دعوی کیے جا رہے ہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حکومت نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ ممکنہ شدت پسند حملوں کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر چکی ہے اور سیکیورٹی اداروں نے مختلف مقامات پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق 90 افغان شہریوں کو حراستی مراکز منتقل کیا گیا ہے تاکہ انہیں بے دخل کرنے کا عمل کا آغاز کیا جائے۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبے ننگرہار کے سرکاری خبر رسائی ادارے بختار نیوز ایجنسی نے ایک تصویر جاری کی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ خودکش حملہ آوروں کے ایک دستے کی تصویر ہے۔ خبر رسائی ادارے نے افغان سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ یہ حملہ آور خودکش جیکٹس اور کار بموں سے لیس ہیں اور اہم اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف حملے کرنے والے شدت پسندوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔
جبکہ کابل اس الزام کو مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گی اور پاکستانی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی روایتی فوجی طاقت افغانستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن طالبان کو طویل گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 2500 کلومیٹر سرحد پر کشیدگی بڑھنے سے ایک طویل تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اگر دونوں لڑائی جاری رکھتے ہیں تو پاکستان کی بھی ملٹری قوت جو ہے وہ متاثر ہوگی اور افغانستان کی بھی۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سرحدی جھڑپیں ہو چکی ہیں جنہیں ترکی، قطر اور سعودی عرب کی سفارتی کوششوں سے کم کیا گیا تھا۔ حالیہ کشیدگی کے بعد ایک بار پھر سفارتی رابطے جاری ہیں، تاہم فی الحال صورتحال نہایت نازک اور غیر یقینی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ پچھلے 2-3 برسوں میں وقفے سے سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، کبھی باڑ لگانے پر تنازع، کبھی سرحدی چوکی کی تعمیر پر فائرنگ اور کبھی TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے کسی حملے کے بعد جوابی کارروائی۔ پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز پر شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ ور افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا اور پاکستان کو ثبوت فراہم کرنے چاہیے، نہ کہ بمباری کرنی چاہیے۔ عام آدمی کے لیے سوال بڑا سادہ ہے کہ آخر پاکستان کو افغانستان کے اندر بمباری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پاکستانی ریاست کا موقف یہ ہے کہ جب سرحد پار سے حملے ہوں اور بار بار احتجاج کے باوجود حملہ آوروں کے خلاف افغان طالبان کوئی کارروائی نہ کریں تو سیلف ڈیفنس میں پاکستانی فوج کو یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کارروائیاں وقتی دباؤ تو ڈالتی ہیں مگر مستقل حل نہیں ڈھونڈتی۔ افغانستان میں جب بم گرتے ہیں تو صرف عسکریت پسند ہی ان سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ عام لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اس سے افغانستان میں عوام کا غصہ بڑھتا ہے اور طالبان حکومت پر ان کے عوام کی جانب سے دباؤ بڑھتا ہے کہ وہ سخت رد عمل دے۔ یوں تشدد کا ایک دائرہ بن جاتا ہے، حملہ، جوابی حملہ اور پھر مزید کشیدگی۔ افغان میڈیا میں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اصل ضرورت سیاسی بات چیت کی، سفارتی سرگرمیوں کی کوشش کی ضرورت ہے۔ کابل کے مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ TTP ایک الگ مسئلہ ہے، اسے افغان طالبان کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دینا درست نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ افغان طالبان اور TTP کے نظریاتی اور تاریخی روابط رہے ہیں، اس لیے کابل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو قابو کرے۔ پھر ایک اصطلاح بنائی گئی ہے TTP کے لیے کہ فطرِ ہندوستان ہے یا فطرت الہندوستان ہے اور انڈیا کی پاکستان کے خلاف ایک پراکسی جنگ کا حصہ ہے، مگر اصطلاح کے بنانے سے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہے، سوائے اس کے کہ تشدد میں اور نفرتوں میں، دشمنیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ پورے خطے کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ پاکستان کے خیال میں اس جنگ کا جو افغان اور پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کو ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی دلیل سمجھی جا سکتی ہے۔ امریکہ کا پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سن 2021 میں بگرام ایئر بیس سے امریکی انخلاء کے بعد، وہ بھی بڑا شرمناک انخلاء تھا، اس کے بعد واشنگٹن کی اس میں دلچسپی ختم نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ اوور دی ہورائزن ایک حکمت عملی کے ذریعے خطے پر نظر رکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر چین، روس اور ایران کی سرگرمیوں پر۔ کچھ حلقوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ کسی شکل میں بگرام ایئر بیس تک رسائی حاصل کر لے یا اس کو اپنے قبضے میں لے لے دوبارہ، تو خطے کی سیاست مزید پیچیدہ ہو جائے گی، اگرچہ اس بارے میں کوئی حتمی اعلان نہیں ہے۔ چین کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ واپس بگرام ایئر بیس میں آئے، لیکن امریکہ کی پوری کوشش ہے، نہ روس چاہے گا کہ یہاں پر آئے، نہ ایران چاہے گا کہ بگرام ایئر بیس پہ دوبارہ امریکی افواج بیٹھی ہو۔ بہرحال سیدھی سی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بمباری پاکستان کے لیے بھی رسک ہے۔ اگر تعلقات بگڑتے ہیں، سرحدی تجارت متاثر ہوتی ہے، پناہ گزینوں کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے اور دونوں طرف بد اعتمادی بڑھتی جائے گی۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر انڈیا خطرہ ہے تو مغربی سرحد پر حالات بہتر کیے جانا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ افغانستان پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے، وہاں مزید عدم استحکام پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح پاکستان خود بھی معاشی دباؤ میں ہے، تو یہ ایک اور کھلا محاذ
افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ زیادہ تر علاقائی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ مستقل رابطہ، مشترکہ بارڈر مینجمنٹ میکینزم، اور پاکستان نے تو وہاں پہ ایک فینس بھی کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرنی چاہیے، اور سیاسی اور سفارتی سطح پر بات چیت کا رستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ طاقت کا استعمال وقتی سکون دے سکتا ہے، مگر دیر پا امن نہیں دے گا۔ اگر ہر حملے کے جواب میں بمباری ہوگی تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز امن اور روزگار ہے، نہ کہ سرحدی گولہ باری۔ بہرحال آخر میں اتنی ہی بات کہی جا سکتی کہ یہ مسئلہ سیاہ و سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بڑا سادہ سا نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیکیورٹی تشویش حقیقی ہے، افغانستان کی خود مختاری کا دعویٰ بھی حقیقی ہے، اور بڑی طاقتوں کے مفادات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور امریکہ کی جو ایک اپنی سازش ہے وہ بھی موجود ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بگرام ایئر بیس لیں گے۔ لیکن اگر دونوں ہمسائے پاکستان اور افغانستان ہوش بندی سے کام نہ لیں تو نقصان سب کا ہوگا۔ جنگ آسان ہے، لڑنا شروع کرنا اور امن حاصل کرنا مشکل ہے، مگر پائیدار راستہ امن ہی ہے۔ اس میں صبر اور مشکلات تو ہیں، مگر دیر پا حل یہی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔